الرحیم میں سب سے پہلے سجال سپورٹس جرنلسٹ ایسوسیشن لاہور کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آج اپنے آفس میں مدعو کیا اور مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک ڈریم ٹیم کام کر رہی ہے جس کے سربراہ محسن نقوی صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ اگر دیکھا جائے ایڈمنسٹریٹو امور کے اوپر تو سمیر سید صاحب ہیں جو کہ ایک انتہائی پڑھے لکھے اور بہت اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹ افسر ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں سرو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ڈومیسٹک کرکٹ میں دیکھا جائے تو ہمارے ڈائریکٹر ڈومیسٹک عبداللہ خرم نیازی صاحب، ان کے ساتھ سینئر جنرل مینیجر جنید زیاد صاحب جو کہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کا، یہ دونوں مل کے ڈومیسٹک کرکٹ میں کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم اپنا جو سب سے اہم شعبہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، جس کو پاکستان سپر لیگ کے نام سے پوری دنیا میں ایک برانڈ نیم سے پہچانا جاتا ہے، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں سلمان نصیر صاحب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی شاندار ٹیم ہے جو پاکستان کی کرکٹ میں انقلاب برپا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر محسن رضا نقوی صاحب کا ویژن بہت اعلیٰ ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ قذافی اسٹیڈیم کو جس طرح بنایا گیا، جس طرح فیصل اسٹیڈیم کو دوبارہ فیصل آباد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا گیا، اور اسی طرح سیالکوٹ کے اسٹیڈیم میں کام ہو رہا ہے، پنڈی اسٹیڈیم میں کام ہوا، اور اب کراچی اسٹیڈیم میں کامیاب طریقے سے کام ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ویژن کی بات ہوتی ہے۔ تو مجھے تو فخر ہے اس بات کا کہ میں سید محسن رضا نقوی صاحب کی ٹیم کا ایک ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے میں گراس روٹ لیول پر کام کر رہا ہوں۔ بحیثیت گورننگ بورڈ ممبر ہم نے بہت سی انقلابی تبدیلیاں لائے ہیں کرکٹ بورڈ میں، ہم نے بہت سے انقلابی کام کیے ہیں۔ اگر گراس روٹ لیول پہ بات کریں، بہاولپور ریجن کی بات کریں، تو بہاولپور ریجن کی ٹیم نے پچھلے 3 سالوں میں ہر جگہ پر بہت اچھا پرفارم کیا۔ آپ کارن ٹرافی دیکھ لیں، ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا۔ T20 کوالیفائر راؤنڈ ہم لوگ ونر رہے۔ اسی طرح نیشنل T20 میں ہم لوگوں نے ریٹین کیا ٹاپ 8 ٹیمز میں۔ تو اس طرح ہم نے کلب کرکٹ کو ریوائیو کیا۔ نیچے گراس روٹ لیول کے اوپر سلیکشن کے لیے چیلنج کپ کو متعارف کرایا گیا، ٹرائلز کا سسٹم ختم کیا گیا، جس سے شفافیت آئی کہ ہر وہ بچہ کھیلے گا جو پرفارم کرے گا۔ یہ نیچے سے لے کے اوپر تک پاکستان تک ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس سسٹم کو مکمل طور پر نافذ کر چکے ہیں، اور آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کسی بھی چیز کا اس کا فروٹ آنے میں آپ کو پتہ ہے ٹائم تو لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو پالیسیز ہم لوگ اس وقت کرکٹ بورڈ میں نافذ کر چکے ہیں محسن نقوی صاحب کی قیادت میں، آنے والے ٹائم میں اس کا ایک بہت اچھا امپیکٹ آئے گا۔ گراس روٹ لیول پر گراؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اسی طرح بہاولپور ریجن کی بات کریں تو پچھلے سال انڈر 15 کا ٹورنامنٹ وہاں پہ ہوا، فائنل ڈرنک اسٹیڈیم، تاریخی ڈرنک اسٹیڈیم کے گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ تو چھوٹے شہروں میں، چھوٹے علاقوں میں کرکٹ کو دوبارہ سے بحال کرنا، یہ انہی کا ایک ویژن تھا جو کہ کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ پشاور کے دور دراز علاقوں میں کرکٹ کا انعقاد، اسی طرح سینٹرل پنجاب، لاہور، فیصل آباد، ملتان میں کرکٹ کا انعقاد، اسی طرح اب کراچی میں ہمارا پریزیڈنٹ ٹرافی کھیلی گئی۔ تو پورے پاکستان میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ جہاں تک میں ڈومیسٹک کی بات کروں، میں اس کمیٹی کا حصہ بھی ہوں۔ اب ہمارے پاس 365 دن کم ہو گئے ہیں، ہمارے پاس میچز زیادہ ہیں، ہمارے پاس گراؤنڈ کم ہو گئے ہیں، ہمارے پاس ٹیم زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو سارا سال پلیئر بیزی رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں۔ ایک ٹورنامنٹ ختم ہوتا ہے، 2 دن کے بعد دوسرا ٹورنامنٹ شروع ہو جاتا ہے، 3 دن کے بعد دوسرا ٹورنامنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی ہماری 2026-27 کا ریجنل انٹر ڈسٹرکٹ سینئر ٹورنامنٹ شروع ہو چکا ہوا ہے، جبکہ ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹل گریڈ 2 اور گریڈ 3 ٹورنامنٹ باقی رہتا ہے، جو اس کے بعد شروع ہوگا اور پھر وہ اگلی کیرم ٹرافی سے پہلے ختم ہوگا۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا، جناب محسن رضا نقوی صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے اپنی ٹیم کا ادنا سا کارکن بناتے ہوئے کام کرنے کا موقع دیا، اور میں نے بھی پوری کوشش کی کہ میں ایمانداری سے کام کرتے ہوئے پاکستان بھر کی کرکٹ کے فروغ کے لیے کام کروں، اور بالخصوص جہاں سے میرا تعلق ہے بہاولپور ریجن، اس کی کرکٹ کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کروں۔